وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی. یعنی یہ خانہ کعبہ کے پاس کوئی نماز نہیں پڑھتے، صرف سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں مارتے ہیں. 360 بت نصب کیے ہوئے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اوپر سے مسلمانوں کو عبادت سے روکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور بعض لوگ سیٹیاں اور تالیاں اس لیے بجاتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تھے اور ہجرت کا بھی حکم نہیں آیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے یا صحابہ نماز پڑھتے تو کبھی یہ حملہ کر دیتے اور کبھی سیٹیاں اور تالیاں بجا کر پریشان کرنا چاہتے. تو سیٹی اور تالی بجانا یہ کافروں کا طریقہ ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مذہبی پروگرام میں بھی مختلف ٹی وی چینلوں پر محفل میلاد آ رہی ہو، سیرت النبی کانفرنس ہو یا رمضان میں مذہبی پروگرام ہو، اس میں بھی بے پردگی بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور بار بار پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں. کوئی روکنے والا انہیں نہیں ہوتا جو انہیں سمجھائے اور روکے. کفار مکہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے تھے، اس کی وجہ یہ جاہل یہ بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کپڑے پہن کر گناہ کیے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے جھوٹے خداؤں کے حضور جب حاضر ہوں تو یہ کپڑے اتار دیں جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں. تو ننگے ہو کر پوری طرح ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، اور رات کو یہی کام ان کی عورتیں کرتی. 360 بت نصب تھے، کئی سو سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب آپ مجھے بتائیے، خانہ کعبہ اس وقت بھی اللہ کا گھر تھا اور مقدس مقام تھا، تو کیا یہ خرافات ہونے سے اور غلط لوگوں کا قبضہ ہونے سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے؟ ہرگز اللہ راضی نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ صحیح تھے. تو آج بھی اگر بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں یا مکہ شریف مدینہ شریف میں قرآن پاک کی بیعت بھی ہوتی ہے، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے. حق وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جس پر صحابہ اور اولیاء چلے ہیں، یہی حق ہے. جو اس سے ہٹ کر ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ غلط ہے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا. تو اس عذاب سے مراد یہ ہے کہ بدر کے میدان میں 70 کافر ہلاک ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل رسوا ہو کر بھاگے. یہاں عذاب سے یہ مراد ہے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں. یعنی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ آیت کفار میں سے ان 12 قریشیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کی جنگ میں پورے لشکر کے کھانے کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے لشکر کو کھانا دیتا تھا. روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، نہر کیے جاتے. یہ آیت کریمہ یوں تو کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی جو بدر کے میدان میں تھے اور اپنا مال خرچ کر رہے تھے اسلام کی مخالفت میں، لیکن اس کا حکم عام ہے. آج پوری دنیا میں جتنے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو اور جتنے قادیانی، بدعقیدہ، بد مذہب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بے ادب ہیں، حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر، ریال، پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، سب کے لیے عبرت ہے
کہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے وبال ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ خوش نصیب ہیں جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، محبت رسول عام کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو وہ مال عطا فرمائے جس مال کو وہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ جیسے بدر کے میدان میں کافروں نے بہت مال خرچ کیا اور بدر کی پوری جنگ کا خرچہ 12 کافروں نے اٹھایا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو عنقریب وہ مال کو خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے، یعنی یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا کہ مال بھی گیا اور کام بھی نہ بنا، جیسا بدر کے میدان میں ہوا کہ مال بھی گیا اور شکست بھی ہوئی۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے، یعنی گروہ کفار کو گروہ مومنین سے ممتاز کر دے، تو کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور گندگیوں کو، نجاستوں کو اوپر تلے رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ یہاں وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، خبیث، گندگی، نجاست سے مراد کافر ہیں۔ تو جتنے کافر ہیں، جتنے بد عقیدہ ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بے ادبی کرنے والے ہیں، سارے خبثاء ہیں۔ تو یہاں ان کو خبیث، نجاست، گندگی کہا گیا۔ تو یہاں اس منظر کا ذکر ہے جب کافروں کو جہنم کے کنارے جمع کیا جائے گا اور اوپر تلے ان کے ڈھیر لگیں گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو فرمایا نجاستوں کو اوپر تلے رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں اللہ تعالی ڈال دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں کہ دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی، اور اپنا مال خرچ کر کے انہوں نے جہنم کا عذاب لیا، مال کے ذریعے آخرت کی بربادی خریدی، کتنا بڑا نقصان کیا۔ سورہ انفال کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے اور ہمیں جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں جرت و بہادری کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے اس کنارے تھے، وہ کنارہ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے، بدر کے میدان کا وہ حصہ جو مدینے کی طرف ہے، اس طرف مسلمان تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، اور کافر پرلے کنارے تھے، یعنی وہ اس کنارے کی طرف تھے کہ جو مکے کی طرف ہے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچائی میں تھا، ترائی میں تھا، 3 میل کے فاصلے پر ساحل کی طرف تھا ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، یعنی اگر تم اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت معین کرتے، مقرر کرتے، تو پھر تمہیں اپنی قلت، بے سامانی اور کافروں کی کثرت
اور سامان کا حال معلوم ہوتا تو ضرور تم ہیبت اور اندیشے سے میعاد میں اختلاف کرتے اور اس مقررہ تاریخ کو جنگ کے لیے نہ پہنچتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور دین کا اعزاز اور دین کے دشمنوں کی ہلاکت۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اسلام کی مدد ہو، مسلمانوں کی مدد ہو، دین کو سربلندی نصیب ہو اور دین کے دشمن ہلاک ہوں، اس لیے اس نے تمہیں بغیر کسی میعاد کے وقت مقرر کیے بغیر تمہیں جمع کر دیا۔ تم نے جنگ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا اور تم چلے تھے 40 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر مدینہ شریف میں تمہیں پتا ہوتا کہ 1000 کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہارے لیے چلنا مشکل ہوتا کہ 8 تلواروں سے اور 6 زرہ سے 2 گھوڑوں سے اتنے قلیل لشکر کے ساتھ 1000 کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو پہلے تم چلے 40 سے مقابلہ کرنے، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور سامنے سے 1000 کا لشکر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تم نے اپنے سر جھکا دیے اور حکم پر لبیک کہا، اور پھر تم نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالی نے فتح دی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، یعنی حجت قائم ہونے کے بعد وہ ہلاک ہو اور عبرت کا معائنہ کر لینے کے بعد ہلاک ہو۔ تو کافروں کے اوپر واضح حجت قائم ہو گئی، انہوں نے عبرت کا معائنہ کر لیا، پھر وہ ہلاک ہوئے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیے دلیل سے جیے، یعنی وہ دلائل دیکھ چکا، حجت ظاہرہ دیکھ چکا، عبرت کا معائنہ کر چکا، اب وہ دلیل سے جیے گا۔ اور وہ مسلمان یہ کہے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی حقانیت کے دلائل دیکھے ہیں۔ حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، ہلاک سے مراد کفر ہے، اور جو فرمایا جو جیے دلیل سے جیے، تو حیات سے مراد ایمان ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو تو اس کے لیے حجت قائم ہو جائے اور عبرت اس کے سامنے آ جائے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت اور دلائل سے جان لے کہ یہ دین حق ہے۔ بدر کا واقعہ آیات واضحہ میں سے ہے، واضح نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ مکابر ہے، اپنے نفس کو مغالطہ دیتا ہے۔ جس نے کفر اختیار کیا اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں گرایا، جانتے بوجھتے کہ یہ کفر کا راستہ غلط راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔